قلب روحانیت میں خوش آمدید۔ یہاں ہم دلوں کو سکون، روح کو تسلی اور زندگی کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سفر ہے، ہدایت، فکر اور محبت کے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتاؤں کہ جس کو کرنا بہت ہی آسان ہے اور بدن پر وہ بوجھل نہیں ہے، بدن پر وہ ہلکی ہے۔ عبادتوں میں مشقت تو اٹھانا پڑتی ہے۔ آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا ٹھنڈے پانی سے، چل کے مسجد جانا پڑے گا، رکوع و سجود ہوں گے۔ روزہ رکھنا ہے تو آپ کو دن بھر کی بھوک کاٹنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ کرنا ہے، خون پسینے کی کمائی سے پیسے جدا کرنے پڑیں گے، حج کرنا ہے تو بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑے گی۔ جتنے بھی اعمال ہیں خیر کے، اچھائی کے، ان میں بہت زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ یہ طالب علم یہاں پڑھ رہے ہیں، 8 سال کا چلہ کاٹ رہے ہیں، معلمین پڑھا رہے ہیں، صبح تہجد سے اٹھتے ہیں اور شام تک ایک وظیفے میں لگے ہیں، علماء ہیں کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ، کتنے مشقت والے کام ہیں، تب اللہ کی رضا جا کے نصیب ہوتی ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس میں بدن بھی نہیں تھکتا اور ہے بھی بڑا آسان؟ اللہ اکبر! فرمایا وہ عمل کون سا ہے؟ الصمت و حسن الخلق، خاموشی اور اچھے اخلاق۔ زیادہ بولنے سے بہتر ہے خاموش رہو، خاموشی میں نجات بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بول لیتا ہے، زیادہ بولنے والا گالی گلوچ اور سب و شتم پر بھی اتر آتا ہے، زیادہ بولنے والا کسی کی پگڑی بھی اچھال دیتا ہے، زیادہ بولنے والا غیبت بھی کر لیتا ہے، زیادہ بولنے والا ایسا مزاح کر لیتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ زیادہ بولنے والے سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو تھوڑا بولے اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں، چونکہ انسان کے زیادہ گناہ جو ہے وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، بی بی تو چپ رہنا، چونکہ بولتی تو ہے اور مصیبت سارے اعضائے بدنیاں کو سہنا پڑتی ہے۔ تو یہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، یا زبان کی وجہ سے، یا انسان کی عصمت کا جوہر جب لٹتا ہے تو پھر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان اور جو 2 جبڑوں کے درمیان زبان، ان دونوں کی مجھے تم ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو بہت ہی آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ الصمت، خاموشی، وحسن الخلق، اور دوسری بات اچھے اخلاق، رویوں کی خوبصورتی۔ کسی سے ملو تو ہنس کے ملو، کسی سے بات کرو تو لہجے میں نرمی ہو، کسی کی عزت آبرو کا خیال رکھو، بڑے کا احترام کرو، چھوٹے پر شفقت کرو، مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ کی مخلوق پر شفقت سے پیش آؤ، رسول کریم کی امت پر رحم کرو۔ تو یہ ایسا عمل ہے جس پر کوئی مل بھی نہیں لگتا، قیمت بھی نہیں لگتی، بدن بھی نہیں تھکتا، لیکن نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال پر سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ حسن خلق ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ بیہودگی اور فحش کلام کرنا، یہ سب کچھ جو ہے، تو فرمایا یہ اسلام میں سے نہیں ہے، اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں خلق اچھے ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو حسن خلق ہے یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح جو مصفہ پانی ہوتا ہے، اچھا پانی ہوتا ہے، وہ بدن سے میل کچیل اتار دیتا ہے، اور جو برے اخلاق ہیں وہ عمل کو اس طرح فاسد اور ضائع کر دیتے ہیں جس طرح شہد کے اندر سرکہ ڈال دیا جائے تو شہد صحیح نہیں رہتا۔ تو عمل اچھے ہیں لیکن
بدخلقی ان اعمال کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں معاملات کے اندر خوبصورتیاں نصیب فرمائے، رفق نرمی نصیب کرے، معاف کر دینے کی توفیق نصیب کرے۔ رزق کمانے کے جو مقاصد ہیں وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت میں کاروبار کرنے کے، رزق روزی کمانے کے بنیادی مقاصد 3 ہیں۔ پہلا مقصد اپنے آپ کو سوال سے بچانا، دوسرا مقصد اپنے آپ کو حرام سے بچانا، تیسرا مقصد اپنی اولاد کی کفالت کرنا۔ یہ بنیادی مقاصد ہیں جن کے لیے رزق کمانا، روزی کمانا ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کاروبار کو وسعت دے رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ کما رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک چوتھی نیت آپ کو ساتھ کرنی ہوگی، اور وہ یہ کہ معاشرے کے کمزور لوگ، رشتہ داروں میں غریب لوگ، میرے ہمسائیگی کے اندر جو غریب لوگ ہیں، یتیما ہیں، مساکین ہیں، معاشرے کے وہ لوگ جو اپاہج ہیں، معذور ہیں، کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، میں زیادہ مال کما کے ان کی کفالت بھی کر سکوں۔ ان 4 مقاصد کو ذہن میں رکھ کر کے جو رزق کمایا جائے گا وہ دنیا نہیں ہوگی، عین دین ہوگا۔ لیکن اگر ان 4 مقاصد کے علاوہ رزق کمانے کا کوئی 5واں مقصد بھی شامل ہو گیا تو وہ ان 4 مقاصد کو بھی دنیا بنا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ